ان بعض الظن اسم، ایمان والوں مسلمانوں اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان مت کیا کرو، برا گمان انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ ان واقعات کو سامنے رکھیں۔ امام اوزاعی کا واقعہ سنے ہوں گے۔ امام اوزاعی مشہور بزرگ، ان کے محلے کی، گاؤں کی ایک عورت امام اوزاعی کی بیوی سے ملنے آئی۔ سنیے، میں بہت سلو بول رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ امام اوزاعی کی بیوی سے امام اوزاعی کے گاؤں کی، ان کے ولیج کی کوئی عورت ملنے آئی۔ گاؤں کی عورت کس سے؟ امام اوزاعی کی بیوی سے۔ کب؟ صبح کے ٹائم پر، سورج نکلنے کے بعد دروازے کو دستک دی۔ امام اوزاعی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا دروازے پر کوئی کھٹکھٹا رہا ہے تو وہ اٹھتے ہیں اور دروازے کی طرف آگے بڑھ کے جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاتون، ایک لیڈی دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ امام اوزاعی نے پوچھا، بولیے کیا کام ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم۔ امام اوزاعی نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا امام صاحب مجھے آپ کی بیوی سے ملاقات کرنی ہے، میں آپ سے نہیں آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ امام اوزاعی نے کہا آؤ اندر آ جاؤ اور اس چٹائی کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ اندر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم سے کوئی گاؤں کی عورت ملنے کے لیے آئی ہے، تم اس سے مل لو۔ اس گاؤں سے آنے والی عورت جیسے اس چٹائی کے اوپر بیٹھتی ہے، وہ جو ساڑی، چادر یا شلوار پہن کر آئی ہوئی تھی، جیسی وہ بیٹھتی ہے تو چٹائی پر بیٹھتے ہی اس کے پیچھے کا حصے میں جو کپڑا تھا وہ پانی سے بھیگ جاتا ہے۔ یہ بمپ پر، کولہے پر جو کپڑا چپکا رہتا ہے وہ پانی پر، جیسی بیٹھی چٹائی پر پانی پڑا ہوا تھا، وہ بیٹھی تو وہ بھیگ گئی، کپڑا اس کا پیچھے سے بھیگ گیا۔ امام اوزاعی کا بیٹا، ایک بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا، چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ کھیل رہا تھا، لیکن اتفاق دیکھیے کہ اس بچے کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس گاؤں کی عورت نے سوچا کہ اس بچے کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، اسی نے اس چٹائی پر پیشاب کیا ہے اور یہ پیشاب کر کے یہاں سے اڑ کے گیا ہے۔ یہ کھیل رہا تھا، اس نے پیشاب کر دیا۔ دیکھیے گاؤں کی عورت کیا سمجھ رہی ہے، بدگمانی دیکھیے۔ وہ امام اوزاعی کی بیوی سے کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے شوہر نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا ہے اور اس پر تمہارے بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ دیکھیے یہ کپڑا میرا نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، میں تو اسی کپڑے میں نماز پڑھتی ہوں، اب گھر جا کر ہمیں سارے کپڑے دھونا پڑیں گے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میری بہن تم بے فکر رہو، تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے، تم بے فکر رہو، تمہیں کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ تمہاری جگہ پر میں بیٹھ جاتی ہوں اور میری جگہ پر تم آ جاؤ، یہ جگہ خشک ہے، یہ جگہ سوکھی ہوئی ہے۔ لیکن وہ عورت تھوڑی سی مائنڈلی تھی، مائنڈڈ ہے، پیشاب نہیں ہے۔ کیسے پیشاب نہیں ہے؟ یہ بچہ تمہارا ننگا ہے، ابھی چٹائی سے اٹھا ہے، تم کہہ رہی ہے پیشاب نہیں ہے۔ کہنے لگی میری بہن یہ چٹائی میری ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے، پھر تم کیوں بحث کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے، پانی آس پاس کہیں ہے ہی نہیں کہ یہاں گر گیا ہو، اور بچہ آپ کا ننگا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے
بچے کی حیات اور کیفیت یہ کہتی ہے کہ اسی بچے نے یہ پیشاب کیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میری بہن مجھ سے بحث نہ کرو، تم جاننا چاہتی ہو یہ کیا ہے جس پر تم بیٹھ گئی ہو؟ میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن تم ضد کر رہی ہو اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میرے شوہر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، یہیں پر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب تک کہ سورج نہ نکل جائے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کے سامنے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور وہ اس میں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے یہ چٹائی پوری کی پوری بھیگ جاتی ہے۔ میری بہن تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے، یہ میرے شوہر امام اوزاعی کے وہ آنسو ہیں جو جہنم کے عذاب سے مغفرت چاہنے کے لیے چاہتے چاہتے نکلے ہیں، اللہ کے خوف سے نکلے ہیں۔ میری بہن یہ وہ آنسو ہیں جن آنسوؤں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گر جاتا ہے اللہ اس آنکھ پر دوزخ کی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے۔ یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جن آنسوؤں پر تم بیٹھی ہوئی ہو اور جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو۔ دیکھا آپ نے وہ عورت بدگمانی کر رہی تھی کہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا، وہ سوچ رہی تھی کہ اس بچے کا پیشاب ہے، لیکن جب اصلیت سامنے آتی ہے تو پتہ چلا کہ پیشاب نہیں ہے، یہ تو ان کے آنسو ہیں اور ان آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تھی اس کی بدگمانی، اور یہ تھا جب امام اوزاعی کی بیوی نے اس کو کلیئر اور صاف کر دیا تو وہ شرمندہ ہوئی اور اس نے معافی طلبی کی۔ قرآن کہتا ہے معافی اور طلبی کی ضرورت ہی پیش نہ ہے اگر تم بدگمانی کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال کرنا چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو زیادہ برا گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ گمان کرنے سے آپ گناہگار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اور بھی آگے چلنا ہے، اس لیے بدگمانی کے اوپر اتنی چیزیں کافی ہیں۔ ہم ایک احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے کیا ہیں اور حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ ہمیں حق نہیں ہے بدگمانی کرنے کا۔ اس کے بعد دوسری چیز سے، یہ پہلی چیز سے روکا بدگمانی مت کرنا، دوسری چیز اب ہم آگے بتا رہے ہیں وہ بھی بتایا کہ یہ کام مت کرنا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ دوسری چیز، اور تم لوگوں میں سے کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، اس کی ٹوہ میں نہ لگا رہے، تاک جھانک کر کے نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ کہاں جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مولویوں کو بھی آزماتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں لڑکے لڑکی بن کر بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ مولوی کتنے پانی میں، یہ بھی جاسوسی کا ایک حصہ ہے۔ فوٹو بھی لگا دیتے ہیں کسی بد کردار اور بد چلن عورت کا، آزماتے ہیں، وہ چاہے اس میں پھسل ہی جائے بیچارہ وہ مولوی، لیکن پھر اس کو ننگا کرتے ہیں، یہ بھی جاسوسی کا ایک حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا، ٹوہ مت لگانا، کسی کے پیچھے مت پڑنا۔ ایک بات سنو اور غور سے سنیے گا،
مسئلہ بھی یہ ایک مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر کا دروازہ گھر کی کھڑکیوں کو بند رکھیں تاکہ باہر کا کوئی آدمی جب راستے سے گزرے تو اس کی نظر آپ کے دروازے پر پڑے اور آپ کا دروازہ کھلا ہو تو آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں پر نظر پڑے. اس لیے حکم دیا کہ دروازہ اور کھڑکیاں آپ کی بند ہونی چاہیے. اگر کسی آدمی کا دروازہ کھلا ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں اور کوئی راستے سے جا رہا ہے، کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ لے، پھر وہ آپ کی ماں بہن بیٹی کو بھی دیکھ لے، تو اس دیکھنے والے کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، اس دیکھنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہے، کھڑکیاں آپ نے کھلی رکھی ہیں. لیکن آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے، آپ کے گھر کی کھڑکیاں بھی بند ہیں، اور پھر کوئی آدمی راستے سے گزرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا کہ کوئی نہیں آ رہا ہے، اس گھر میں فلاں کی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھیں کیا کر رہی ہے. اب وہ جان بوجھ کر آپ کے دروازے میں سوراخ کرنا چاہتا ہے، یا آپ کی کھڑکی میں سے ہلکا سوراخ ہے، سانس سے وہ اس میں سے گھر کی بے پردگی، گھر کے حال کو جاننا چاہتا ہے، یا چوری چھپے وہ کسی طریقے سے وہ گھر کے حالات پر نظر ڈالنا چاہتا ہے، اور اندر آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ آدمی میرے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے، یہ میرے دروازہ بند ہے، اس کے باوجود یہ سانسوں سے اور سوراخ سے میرے گھر میں میری ماں بہن بیٹی پر بری نظر ڈال رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے. تو حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ خنجر لے کر نکلیے اور دروازہ کھولیے، اور آپ کی بند کھڑکیوں سے جھانکنے والا، بند دروازے سے جھانک کر دیکھنے والے کی دونوں آنکھوں میں وہ خنجر ڈال دیجیے اور اس کی دونوں آنکھیں کھول دیجیے. آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. شریعت کے حساب سے کہہ رہا ہوں، کہیں کلیہ تھانے میں رپورٹ درج مت کر دینا کہ مولوی نے ہمیں بتایا ہے، پتا چلا کہ ججی صاحب مالدہ کی جیل میں بند. شریعت کا حکم بتا رہا ہوں، بند ہو دروازہ، بند ہو کھڑکی، اور پھر کوئی دیکھ رہا ہو آپ کے گھر کی جاسوسی تو گھر سے نکلیے، نکل کے پھوڑ دیجئے اس کی دونوں آنکھیں. کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر. اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت اللہ کے رسول نے کتنے درجے تک کی ہے. آپ کے گھر کے اندر بھی جھانک کر اگر دیکھ رہا ہے تو وہ بھی آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل رہا ہے. نکلیے، پھوڑ دیجئے اس کی آنکھیں. جو شریعت آپ کے گھر کے اندر ماں بہن بیٹیوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہ دے رہی ہو، دوسروں کو دین کے نام پہ جلسے کرانے والوں اور جلسوں میں میلے رچانے اور بسانے والوں، اور اس میلے کے اندر لپسٹک لگا لگا کر، کریم و پاؤڈر لگا لگا کر اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھیجنے والوں، جس اسلام نے، جس محمد رسول اللہ نے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ماں بہن بیٹی کو بھی چپکے سے دیکھنے والے کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا ہو، جب تم نے یہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو باہر نکال دیا ہے، ہر کس و ناقص پھر دیکھے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے جہاں مٹھائی ہوگی مکھیاں تو آئیں گی ہی، یہاں پر پھر گناہ کہاں رہ جاتا ہے؟ یہاں تو آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں غور کرو، اندازہ لگاؤ، کیا مولانا جرجیز کے اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بھی اتنے لوگ موجود تھے؟ کیا یہاں اتنے لوگ موجود تھے؟ کیا پھر مولوی جرجیز کے آ جانے کے بعد میلہ بھی بند ہو گیا؟ مولانا جرجیز کے آنے کے بعد پبلک کی تعداد بھی بڑھ گئی. اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ مجھ سے پہلے جو بول رہا
قرآن و حدیث میں ہی سنا رہا تھا، لیکن بھائیوں ایسی بے حیائی اور عریانیت اور ایسا ننگا ناچ میرے بھائیوں شاید کہیں کسی اور جلسوں میں دیکھنے کو ملتا ہو، بنگال کے علاوہ، بہار کے علاوہ۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے کبھی جھارکھنڈ میں ملا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے کبھی کرناٹک میں ملا ہو، ایسا ماحول میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے مہاراشٹر میں ملا ہو، پنجاب میں ملا ہو، ہریانہ میں ملا ہو، راجستھان میں ملا ہو، کیرل میں ملا ہو، کشمیر میں ملا ہو۔ میں نے تو ایسا ماحول نہیں دیکھا ہے، ایسا واتاورن نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے یہاں یہ کیوں نہیں پابندی لگائی جاتی ہے؟ سماج اس میلے کے اوپر روک کیوں نہیں لگاتا ہے؟ عورتوں کو ان میلوں میں جانے سے روک کیوں نہیں لگاتا ہے؟ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، اور وہ بھی میک اپ کر کے ان میلوں میں گھومتی ہیں، اور ان کے پیچھے لڑکے بھی گھومتے ہیں۔ کہہ لینے دو مجھے، ہاں صاف صاف کہہ لینے دو، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے ہوں۔ کہہ لینے دو مجھے، حق ہے مجھے یہ کہنے کا اور سننے کا حق ہے آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو نہیں، آپ کے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہاں جب تک میں بیٹھا ہوں یہ پاور مجھے، یہ اتھارٹی مجھے دی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ حقیقت میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے جیسے 10 کتے لگے ہوئے۔ اتنا ڈینجر سننے کے بعد بھی نہیں سن رہے۔ کتا بننا منظور ہے لیکن پیچھا کرنا، چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ یہ کام چھوڑ محسوس ہوتا ہے کیا کریں۔ 20 سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہوتا، کوئی مولوی 12-10 سال سے زیادہ نہیں چل پاتا۔ یہ آپ کی محبت ہے جو 20 سال کے باوجود ہو جانے کے بعد بھی آپ مجھے بلاتے ہو۔ 2 دن کے جلسے میں ایک دن کسی اور مولوی کو رکھتے ہو، ایک دن کسی اور کو، مجھے دونوں دن رکھتے ہو۔ یہ آپ کی محبت ہے، لیکن اس محبت کا عملی تقاضا وہ ہوگا جب آپ ہماری باتوں پر عمل کر کے دکھائیں گے اور میلے ٹھیلوں کو بند کرائیں گے۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ دین کا جلسہ کر رہے ہیں اور اسی میں میلہ لگا ہوا ہے، اسی میں لپسٹک بک رہی ہے، اسی میں چوڑی بک رہی ہے، اسی میں کلپ بک رہی ہے، اسی میں پونس بک رہی ہے، اسی میں فیئر اینڈ لولی بک رہی ہے۔ اور ہاتھ دے دے کر دیکھیں چوڑی آ رہی ہے، تیری آ رہی ہے۔ چوڑی بیچنے والا ہاتھ پکڑ کے چوڑی پہناتا ہے، نہیں ٹائٹ ہے دوسری، وہ دوسری پہناتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے اپنا ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں دے دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے سر پر لوہے کی کیل رکھ دے اور ہتھوڑے سے مار کر اس کو ٹھوکے تو تم اپنے جسم کے اندر اپنے سر پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں بہنوں سنو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی تمہارے سر پر لوہے کی کیل رکھ دے اور ہتھوڑے سے مار کر اس کو ٹھوکے اور تمہارے سر میں چبھو دے تو تم اپنے سر پر لوہے کی کیل ٹھکوا لینا، لیکن اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں مت دینا۔ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے یہاں ایک عورت اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کوئی اپنے سر میں کیل ٹھکوا لے۔ کیل ٹھکوانے تو آسان ہے، لیکن اس کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ایک عورت اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دے دے۔ لو چوڑی پہناؤ یا مسافہ کر لو۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی تم کھول نہیں سکتی ہو، یہ بھی صرف اس وقت جائز ہے تمہارے لیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہو اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے تو ایک نظر لڑکے کو لڑکی دکھا دینا چاہیے اور لڑکی کو لڑکا دکھا دینا چاہیے۔ اس موقع پر حکم ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کے اندر اس کا صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں صرف یہاں تک، یہ بھی نہیں، کلائی بھی نہیں، یہ بھی نہیں، صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں اتنا دیکھا جا سکتا ہے اپنی ہونے والی بیوی کے
اندر جس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے، اتنے ہی سے دیکھ کر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ کو آپ اپنی بیوی بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے۔ اپنے ہونے والے پتی کے لیے، جس کے لیے تم پوری زندگی بھر حلال ہونے کے لیے جا رہی ہو، اس کے لیے بھی شادی سے پہلے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی سے زیادہ اس کو بھی کچھ نہیں دکھا سکتی ہو۔ تو میری بہنوں، پھر دوسروں کے سامنے ہاف ہاف آستینوں کے کپڑے پہننا، کلائی نہ کھول کے چلنا، ٹائٹ بلاؤز پہن کے ساڑی کا پیٹ کا حصہ دکھا کر چلنا، یہ تمہیں کس نے اجازت دے دی؟ یہ تمہارے لیے کس نے جائز بنا دیا؟ یہ کہاں سے تمہیں اس بات کی اجازت مل گئی؟ جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو، جس کی بیوی بننے جا رہی ہو، اس شوہر ہونے والے شوہر کے لیے بھی اس سے زیادہ دکھانا جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ شادی نہ ہو جائے، نکاح نہ ہو جائے، تو پھر بازاروں میں گھوم کر غیروں کو دکھانے کی اجازت تمہیں کہاں سے مل گئی؟ کہاں سے آ گئی تمہارے لیے؟ پڑھو، سننا پڑے گا۔ مولانا کیا سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور ابھی سن کے نکل جائیں گے۔ کوئل چیختی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں آدمی۔ وہی حال ہے، ہم تو بول رہے ہیں یا بھونک رہے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تو تقریر کا اختتام اور اینڈ بتائے گا کہ ہم بول رہے تھے یا بھونک رہے تھے۔ اگر آپ نے عمل کیا تو بول رہے تھے، سنا اور یہی جھاڑ کے چلا گیا تو سمجھ لو بھونک رہا تھا۔ یہ تو آپ کا کردار بتائے گا، یہ تو آپ کی عملی زندگی بتائے گی کہ میری حیثیت یہاں بولنے کی ہے یا بھونکنے کی ہے۔ یہ تو آپ کا عملی کردار بتائے گا۔ آئیے مولانا چاہے کتنی عزت کرتے ہیں لوگ، نکل جائیں تو سلام علیکم بیٹھیے، لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب دیکھتا ہوں معظم پور اسٹینڈ سے لے کر پریجا ٹانگا موڑ تک جاتے ہوئے کتنے دکانوں پر کیرم بورڈ رکھے ہوئے اور کھیلتے ہیں لوگ۔ تقریر ہوتی ہے کہ یہ ہوا 20 سال تقریر کرنے کا رزلٹ، یہ نکلا کہ ابھی تک یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی کیرم، یہ نوجوان کیرم بورڈ نہیں چھوڑ سکا ہے، اپنا اور معاملات کیسے چھوڑے گا؟ جہیز کا لین دین کیسے بند کرے گا؟ شراب کیسے بند کرے گا؟ اسمیک کیسے بند کرے گا؟ براؤن شوگر کیسے بند کرے گا؟ LCD کیسے بند کرے گا؟ یہ گانجا کیسے بند کرے گا؟ افیم کیسے بند کرے گا؟ جب ایک معمولی چیز کیرم بورڈ نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اور یہ ساری چیزیں کیسے چھوڑے گا؟ یقین نہیں آتا ہے، یقین نہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ دیکھ رہا ہوں یہ لڑکا کہاں جاتا ہے، یہ لڑکی اسکول تو گئی نہیں پڑھنے، کہاں چلی گئی؟ اس کے پیچھے موٹر سائیکل سے دوڑ۔ ارے وہ جا رہی ہے، تمہیں کیا مطلب ہے اس کا پیچھا کرنے کا؟ اس کے ساتھ اس کی عمل ہے، میرے ساتھ میرے عمل ہے۔ ایک تابعی ایسے بھی گزرے ہیں، تابعی کی بات کر رہا ہوں، تابعی کی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اللہ کے رسول کو نہیں لیکن صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ اس تابعی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اس کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے بزرگ شیخ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور سنو، اور جس کو نکلنا ہو ابھی چلا جائے یہاں سے، سب شوگر کے مریض ہیں، پیشاب تو آپ کا نہیں کر لیا کرو نا۔ اور جب روک نہیں سکتے ہو اتنا تو پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں بیچ میں، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب ہم کو لگنے لگے تو ہم کیا کریں بتائیے؟ چھوڑ دی جائیں، جب بیٹھی میں آ رہا ہوں، اچھا لگے گا؟ روکنے کی چھمتا بھی ہونی چاہیے، اور جس کو زیادہ آتا ہے تو وہ دور بیٹھے کنارے میں، ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں دور بیٹھے۔ آئی اور کہنے لگی شیخ مجھ سے زنا ہو گیا، کل کی طرح غلطی نہیں کریں گے، دیکھ لیں۔
اور میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، حمل ٹھہر چکا ہے، مجھے اتنے دن کے لیے آپ اپنی بیوی بنا کر رکھ لیجئے. ادھر سنو، زبردست باتیں سنا رہا ہوں. مجھے اتنے دن کے لیے اپنی بیوی بنا کر رکھ لیجئے جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس بچے کے ساتھ یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلی جاؤں گی. ابھی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں زنا کا صدور ہو گیا اور حمل میرے ٹھہر گیا ہے. اگر اس حال میں یہاں رہتی ہوں تو لوگ پوچھیں گے کہ اس بچے کا باپ کون ہے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے. تو ایک داغ میرے اوپر لگ جائے گا، پھر اس بچے کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، مجھے بھی کوئی نہیں. اس بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا محترمہ بیگم، مجبور عورت ہے، زنا کی پیداوار اس کے پیٹ میں پل رہی ہے، وہ بچہ بھی غلط ہے، لیکن اس کا عیب معلوم ہو گیا مجھے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ. جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. میری بیوی، یہ میری بیوی ہے نہیں لیکن کچھ دنوں کے لیے بننا چاہتی ہے، مجھے اس کو اپنی بیوی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میری بیوی نہیں ہے، میں اس کو اوپر والے کمرے میں کر دیتا ہوں. لوگ پوچھیں گے تو میں اس کو اپنی منکوحہ کہہ دوں گا، میری بیوی ہے. اس کا عیب بھی چھپ جائے گا اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ لے کر خود ہی چلی جائے گی اور میں یہ کہہ دوں گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی. بیوی نے کہا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ نے جب اللہ کے نبی کی حدیث مجھے سنا دی. اس کو اوپر کا کمرہ دے دیا اور اپنی جو حقیقی بیوی تھی اس بیوی کے اس کا کھانا پانی پہنچاتے رہے. لوگوں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ یہ بزرگ یہ شیخ کہنے لگے کہ میں نے نکاح کیا ہے، وہ میری بیوی ہے، میں نے دوسری شادی کی ہے، دوسرا نکاح کیا ہے. لوگ چلے جاتے تھے کیونکہ دوسرے نکاح کو وہ برا نہیں مانا جاتا تھا. اور کیوں مانا جائے گا؟ اسلام کے اندر جب اس کی اجازت ہے تو کیوں کوئی برا مانے گا؟ کوئی ایک صحابی پوری زندگی پڑ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی جس وقت دنیا سے اللہ کے نبی گئے اس وقت 1,44,000 صحابہ اس دنیا میں اس مکے میں عرب میں موجود تھے. لیکن جب تاریخ اٹھا کر پڑھو گے تو کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی ایک ہی بیوی ہو. 2-3-4 کم سے کم 2 بیویاں ہوا کرتی تھیں. اس معاملے میں عورتیں ہمیں گالی دیں گے، مولانا صاحب سب بتاؤ یہ نہ تھا. اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، اور خاص طور پر کلیا چٹا، معظم پور، لکی پور یہ علاقہ پھر اس مولوی کو بری نظر سے دیکھتا ہے جو 2 بیوی رکھ لے یا اور کوئی 2 بیوی رکھ لے. یہاں پر اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کوئی عزت سماج کے اندر نہیں رہتی. اپنی سوچ بدلو. اسلام تمہاری سوچ پہ نہیں چلے گا، تمہیں اپنی سوچ کو اسلام کی سوچ پر بدلنا پڑے گا، اسلام کے موافق کرنا پڑے گا، چاہے اچھا لگے یا نہ لگے. میرے بھائیوں سنیے غور سے. جب لوگ سنتے تھے یہ میری بیوی ہے، ان کی بیوی ہے، تو چلے جایا کرتے تھے. انہوں نے اس کو کھلایا پلایا، اس کا انتظام کیا. جب اس کی ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو اس بچے کی ولادت بھی ہوئی، اس بچے کی پیدائش بھی ہوئی. ان حضرت نے، اس بزرگ نے، اس شیخ نے اس کا عقیقہ بھی کیا، شاندار طریقے سے اس کا عقیقہ بھی کیا. اور جب وہ بچہ 1-2 مہینے کا ہو گیا تو وہ عورت رخصت ہونے لگی، جانے لگی. وہ کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اوپر ایک الزام لگنے سے مجھے بچا لیا ہے. اب میں لوگوں سے کہہ دوں گی کہ مجھے شادی
یا کچھ بھی کم سے کم داغ تو نہیں لگے گا میرے اوپر، اب میرا نکاح آسانی سے ہو جائے گا اور یہ بچے کی بھی پرورش ہو جائے گی۔ اس بزرگوار نے خوشی خوشی ان کو رخصت کر دیا اور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ بھائی جب کوئی عورت میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، میں نے اس کو رخصت کر دیا ہے۔ وہ عورت وہ جو ایک 9 مہینے تک جو گزر بساؤ کھانے پینے میں خرچ ہوا وہ ان کو دینے لگی۔ بزرگ نے کہا، شیخ محترم نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ تو ایک بہن سمجھ کر تمہاری خدمت کر دی ہے اور اس بچے کے لیے جو پیدا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے خرچ کر دیا، اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھو اس بیچاری کا بھی گھر بس جائے گا اور اس نے جو زنا کیا ہے اس کا معاملہ تو اللہ ہی کے اوپر ہے، اگر اس نے توبہ کی اور کرے گی تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو بخش بھی سکتا ہے، مجھے اس کے اندرونی معاملے سے کیا مطلب، اس نے کیا کیا مجھے اس سے کیا مطلب، لیکن میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہاں غور کرو، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا کیا، لیکن اس شیخ نے اس محترم نے اس کو بھی اپنے گھر میں اپنی بہن بنا کر رکھ لیا اور لوگوں کی نظر میں اس کو اپنی بیوی کہہ دیا۔ اس طریقے سے عیب پر پردہ ڈالا جاتا تھا، اس طریقے سے برائیوں پر پردہ ڈالا جاتا تھا۔ یہاں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اسکول تو گئی نہیں گئی، اتنی لمبی لمبی بات کس سے کرتی ہے، اور پھر ایک جھوٹ میں 99 جھوٹ اور ملائے جاتے ہیں، ایک سے نہیں اس کا تو 20 سے چکر چل رہا ہے۔ اچھا، اور کچھ حالات ایسے ہیں بھی، کچھ یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب غلط ہوتے ہیں،